الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اصل جو نعمتیں ملنی ہیں وہ ان کی گنجائش اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہے، وہ بعد میں ملنے والی ہے۔ اور ان نعمتوں کا تعلق، ملنے کا تعلق جو اصل ہے اور ابد الآباد کی ہے، اس کا تعلق اس پر رکھا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف مقدار میں عطا فرمایا ہے، اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو پھر اسے بہت بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ ان کے مقابلے میں دنیا میں جو کچھ ملا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اسی لیے دنیا میں لوگوں کو برابر چیزیں نہیں ملی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ یعنی کسی مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ اصل نعمت ہے تو لاکھوں کروڑوں میں ملے گی، لیکن یہاں پر پیسے تقسیم کیے جائیں، کسی کو 2 روپے کا نوٹ، کسی کو 5 روپے کا، کسی کو 20 روپے کا، تو وہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ وہ بھی 2 روپے مل گئے، 20 روپے مل گئے، وہ اہم نہیں ہے۔ اہم وہ ہے جو ابد الآباد کی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے لیے نعمتوں کا اعتراف ہے، یعنی اس بات کو آدمی مان لے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اسی کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ اور جو آدمی شکر کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اصل اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو پہلے تو آدمی اعتراف ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو کہتے یہ تو پہلے اپنی عقل مندی سے کمائے، اس کو یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کتنی ساری مخلوقات ہیں، دنیا کی چیزوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تسخیر عطا فرمائی ہے، جو ان کو قابو دیا ہے، وہ صرف انسانوں کو ہے۔ کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اس پر انسان کو قابو دے دیا ہے، اور کسی کو نہیں ملا۔ دنیا میں ہاتھی گھوڑے ہیں اور جنات بھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے مخلوقات ہیں، کسی کو نہیں ملا۔
یہ تسخیر کسی اور کو نہیں ملی ہے، یہ انسان ہی کو ملی ہے۔ حالانکہ ان کے سر کے، ان کی کھوپڑی کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، مغز اس میں بھی ہے، نکالا جائے تو اس کی مقدار انسان والے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ انسان ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ اس کی کم ہو، یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے دیا۔ علم جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ چیزوں کا علم بھی، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا علم بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو اگر وہ اس کا اعتراف کرتا ہے تو پھر ابد الآباد کی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں، اور وہ بہت بڑی مقدار میں ہوں گی۔ اس لیے اس کی شکایت کرنا، فلاں صاحب کو اتنے زیادہ ملے دنیا میں، مجھے کم ملے ہیں، تو یہ اس کی ناسمجھی کی بات ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ دی کیوں گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور انسانوں ہی کو کیوں دی ہے۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کے اوپر اس کو تسخیر مل گئی ہے، یہاں تک کہ چاند، سورج، ستارے وہ بھی مسخر کر دیے گئے۔ اب سورج مستقل انسانوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کی روشنی پیڑ پودوں کو بھی نفع دیتی ہے، جانوروں کو بھی نفع دیتی ہے، لیکن آخر میں پیڑ پودے اور جانور وہ سب انسانی استعمال کر رہا ہے، تو وہ انسان ہی کے لیے ہے۔ اور اتنی روشنی اس میں ہے اور اتنی گرمی ہے، اور اس گرمی سے آج کل بجلی بنانے لگے، اور بجلی سے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ طاقت کس نے عطا فرمائی ہے؟ بجلی تو پہلے سے موجود ہے عالم میں، لیکن اس کے اوپر جو تسخیر ہے، جو قابو ہے، وہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے بیٹھا بیٹھا یہاں بٹن دبائے گا اور پہاڑ ادھر کو گر جائے گا، اتنی طاقت دے رکھی۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ اصل نعمتیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ملنے والی ہے، اور وہاں کی نعمتوں کا جو تعلق ہے وہ اسی پر منحصر کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے اس کو ہم اپنی چاہت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، یا اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہم کو عنایت فرمایا محض اپنے فضل و کرم سے، اس طریقے پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اس پر وہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ اور جو جتنی زیادہ محنت کرے گا استعمال کرنے میں، ایک تو اپنی چاہت کے اعتبار سے استعمال کرتا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، جو جی میں آیا وہ کھائے چلا جا رہا ہے، جو جی میں آیا وہ پہنتا ہے، جو چیز جدھر کو رخ کیا ادھر کو چل دیتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جو جی میں آتا ہے، زبان سے وہ بولتا ہے جو جی میں آتا ہے۔
لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اپنی آنکھوں کو استعمال کرے، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں پیروں کو، تو اس میں مجاہدہ ہوتا ہے، اس میں کچھ قربانی دینی ہوتی ہے، یعنی اپنے نفس کو تھوڑا سا مارنا پڑتا ہے۔ اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کچلا ہے، ایسا ہے نہیں، وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا میں بھی انسان کی چاہتے آپ حساب لگائیں گے تو انہی کی زیادہ پوری ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آخرت میں تو ملے گا ہی ایمان والوں کو اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کو، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں ہی کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی چاہت آدمی کی ہوتی ہے کہ اس کو دل کا چین اور سکون ملے، تو وہ دل کا چین اور سکون ایمان والوں ہی کو ملتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عزت اور بلندی ملے، لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں، تو وہ عزت اور بلندی بھی ایمان پر ہی ملتی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ نعمتیں ایمان والوں ہی کو ملتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے پیسے جمع کر لیے تو میرے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اور میری بڑی عزت ہو رہی ہے، کہیں بھی نہیں ہو رہی، اس کو دھوکہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ بہت چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل پر ہی رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر کے ان نعمتوں کو کس ترتیب سے استعمال کیا جائے۔ ان میں کیونکہ سب کو برابر نہیں ملی ہے، ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی دولت کی ہے، سمجھے؟ یہ ہدایت ایک ہے ہدایت کا ملنا، اور ایک ہے ہدایت پر چلنا، ہدایت والے راستے پر چلنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو ہدایت والے راستے پر چلا، اور اس راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ جو ہدایت کے علاوہ دوسرے راستے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعائی اس میں مانی جاتی ہے، اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو ایک ہے ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور ایک ہے پھر اس پر چلنا۔ اس پر چلنے میں تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، اسی قربانی پر اللہ کی طرف سے عنایات ملتی ہے، نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو اب وہ ہدایت بھی ملی، بہت سے لوگوں کو نہیں ملی، بہت سے لوگوں کو ملی ہے۔ تو جن کو ملی ہے اب ان کے ذمہ کچھ کام کیا ہے، اور
انسانوں کے بارے میں جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کے بارے میں اس کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے کہ ان کو بھی یہ ہدایت مل جاوے. اور وہ بہت آسان ہے. ارے کسی کے ہاتھ میں اگر چراغ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی روشنی پہنچے تو وہ اس چراغ کو لے کر کے لوگوں میں گھومنا پھر شروع کر دے تو روشنی تو دوسروں کو بھی پہنچ جائے گی. آسان ہے سمجھے. لیکن اتنا ہی نہیں ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کو بھی وہ بھی چراغ بن جائے, وہ بھی ہدایت کے پھیلانے والے بن جائیں تاکہ ان کو بھی ابد الاباد کی لامتناہی نعمتیں مل سکیں. یہ ہم سے مطالبہ ہے. تو دنیا میں جو کچھ ہم کو ملا ہے بزرگ اور دوستو, اس میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے ہدایت کی دولت. کیونکہ بقیہ ساری کی ساری دولت ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے, ان کا دروازہ یہی ہدایت کی دولت ہے. اور اس کا شکریہ یہی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش میں لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی انسانوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور وہ بہت آسان ہے. آسان اس طرح سے ہے کہ ہم اس کے لیے چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں اور کوئی زیادہ اس میں ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. جیسے دنیا کی دوسری چیزیں نعمتیں ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمائی ہے, ہم نے ملازمت کی اور کارخانہ کھولا, تجارت کی, مزدوری کی تو ہمیں پیسے ملے تو چیزیں مل گئی. ایسے ہی وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ہدایت بھی ہم نے حاصل کر لی. ایسا نہیں ہے, وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. لیکن ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی زندگی میں ضابطہ مقرر کر رکھا ہے, ایک اصول بنایا ہوا ہے. اور وہ اصول ہی کے مطابق وہ اصول اسی لیے بنایا ہے تاکہ ابد الاباد کی نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائے. اور وہ اسی یعنی مقدار میں ملے گی, اسی تناسب سے ملے گی جس تناسب سے ہم محنت اور کوشش کریں گے اور قربانی دیں گے. جو نعمتیں ہم کو ملی ہے ان کو قربانی دیں گے. ملتی ہر ایک کو ہے. تو ایک مرتبہ صحابہ کہیں جا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک آدمی سڑک کے کنارے وہ پڑا ہوا بالکل معذور اور جسم بھی اس کا ایسا ٹوٹا پھوٹا, تو وہ ایک کوڑے کے پاس بیٹھا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم لوگ اس آدمی پر کوئی نعمت دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بہت ہی معذور سا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ پیشاب آسانی سے کر لیتا ہے. اور کہاں پیشاب تو کر لیتا ہے, وہ یہی بہت بڑی نعمت ہے.
تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم تو اس کے حقدار ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے یہ سب کچھ ہم کو اس لیے عنایت فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اور وہ آخرت کو بنانا اس کو بھی بہت آسان کر دیا ہے. جیسے دین آسان ہے، اسی طرح سے دین کی محنت، دین کے لیے جدوجہد کرنا یہ بھی آسان ہے. محنت مزدوری کرنا مشکل ہے. کاروبار دنیا کا، تجارت کا کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. ایک آدمی دکان لے کر بیٹھا ہے اور وہ سامان دکان میں بھرا ہے، اس کی بکری نہیں ہو رہی بیچارے کی، اور بیٹھا ہوا اور نقصان ہو گیا. کارخانہ کھولا، وہ چلا ہی نہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ہدایت کی محنت آدمی کرتا ہے، وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہی چلے جاتے ہیں. سمجھے؟ لوگوں کے اوپر محنت کرے، سمجھے؟ ان کی محبت اور ان کی ہمدردی اپنے دل کے اندر پیدا کرے تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کی دولت تقسیم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا اس کا کرم اور احسان ہے. ظاہر میں نبی اگر ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف اللہ کی حکمت میں ہے، کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، تو وہ تو کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دی ہے کہ وہ اپنی طرف سے تقسیم کر دے. ملے گی اللہ ہی کی طرف سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محنت کو شرط بنایا ہے، سمجھے؟ تو یہ بھی بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس محنت کو ہمارے لیے ایک کام بنا دیا ہے. سمجھے؟ پہلی امتوں میں یہ محنت پبلک پر ضروری نہیں تھی، یہ نبی کیا کرتے تھے، اور نبی کے اتباع کرنے والے ان کے لیے لازمی نہیں تھی. سمجھے؟ لیکن اس امت پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اس کے لیے یہ ایک کام بنا دیا گیا ہے. جیسے نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے، نہیں پڑھے گا تو اس کا نقصان ہوگا. ایسے ہی یہ کام اس امت کے ذمہ کر دیا گیا ہے، اور ذمہ داری کی کوئی دی جاتی ہے تو اس پر آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو اس پورے بنگلور شہر کا بڑا بنا دیا جائے کہ بھئی تمہیں یہاں کے سارے معاملات دیکھنے ہیں، تو بہت خوش ہوگا کہ بھئی مجھے اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو سارے عالم کے انسانوں کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ڈال دی ہے. جس وقت یہ کہا کہ اب یہ خاتم النبیین ہے اور دین کو مکمل کر دیا، سمجھے، اور اعلان کر دیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جتنی نعمتیں ہمیں تمہیں دینی ہیں وہ سب مکمل کر دی، کیونکہ ساری نعمتیں دین کے راستے سے ہی ملیں گی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اعلان کر دیا گیا. تو وہ محنت، یعنی جب پورا دین ہمارے پاس آ گیا اور نبوت پر
لگا دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو کام ہے جو ہر نبی کے ذمہ کیا جاتا تھا وہ اب ایک ایک امتی کے ذمہ آ گیا. صحابہ نے اس کام کو 100% انہوں نے کیا. وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ اس سے نماز روزے پر لے کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کام کو اپنا کام سمجھتے تھے. اور آج کے اس دور میں اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اتنا آسان اس کو کر دیا ہے کہ اپنا وقت آدمی فارغ کرے اور اللہ کے راستے میں جا کر کے اپنے اوپر ہی محنت کرنا شروع کر دے، اور اسی کے ذریعے سے ماحول بن جاتا ہے اور وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اور اس کا پورے 100 سال میں تجربہ ہو چکا. پوری دنیا میں دیکھ لیا گیا کہ جماعتیں نکلتی ہیں وہ خود اپنے اوپر محنت کرتی ہیں اور ذمہ داری سارے عالم کے انسانوں کی ہے. لیکن ہم تو مسجد میں رہتے ہیں اور مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے گشت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اسی کے ذریعے سے سارے عالم کے اندر ہدایت پھیلنی شروع ہو گئی اور لوگ جوق در جوق ہدایت کی طرف آنے والے بن گئے اور اپنے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے. اور وہ جو بیچارے بالکل محروم تھے وہ جو ہدایت کے اندر کو آتے ہیں تو پھر 100% اپنی زندگی کو اسی طرز پر ڈھالتے ہیں اور پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ نے ایسی آسان محنت ہم کو عطا فرما دی. تو اس محنت کے سلسلے میں اب یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ ایک سب سے پہلے یہ ذرا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس مقدار میں اس محنت کو کیا ہے اور یعنی کتنی باقی رہ گئی ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کام ایک طرح سے ہمارا کاروبار ہے. تو جو کاروباری آدمی ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ کتنا کام رہ گیا ہے، کتنی بکری ہو گئی ہے یہ نہیں دیکھتا بلکہ کتنی باقی ہے وہ دیکھتا ہے. تو ہمارا بھی یہ جو کارگزاری کا عمل ہوتا ہے آپس میں بیٹھ کر کے کہ کتنی محنت ہم کر سکے اور آگے کتنی گزشتہ میں ہم نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی کرنی چاہیے تھی. تو اسی کی کارگزاری ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر الحمدللہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ابھی بہت آگے بہت کچھ کرنا ہے. جتنے لوگوں سے ہمیں ملاقات کرنی تھی اس میں سے تو ابھی سب سے ملاقات نہیں ہو پائی اور ذمہ داری تو سارے عالم کے انسانوں کی ہے. لیکن کام کی نوعیت ایسی آسان ہے کہ اپنے محلے میں اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر کے محنت کی جائے اور مقامی چند اعمال ہے ان کو کر لیا جائے اور پھر 3 دن کی 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر کے جہاں کا رخ مل جائے وہاں چلے جائیں. اتنا ہی کام ہے، کتنا آسان ہے. اور جس کے پاس جتنے پیسے اللہ نے اسے دیے ہیں اس کے حساب سے وہ اپنا رخ بنوا لے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے خود سے اپنے رخ کو تقسیم نہ کرے بلکہ جہاں طے کر دیں گے لوگ دوسرے لوگ ہم وہاں چلے جائیں گے تقاضے پر. تو یہ الحمدللہ اتنا آسان ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا
یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ اب اس پر بھی ہم اگر اس میں سستی اور کاہلی کرتے رہے تو بھائی دوست اور بزرگوں، زندگی تو گزر رہی رہی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ایک ایک منٹ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں یہ طے کریں کہ ہمیں اپنی مخفیہ زندگی کے اندر جو اتنا آسان کام ہے اس کو ہمیں پورے طریقے سے اپنی جان و مال کو اور اپنی صلاحیتوں کو دین کی نسبت پر لگانے کی فکر کرنی ہے۔ تو بھائی اس کے لیے یہ کارگزاری کا عمل ہوتا ہے۔ ہر علاقے والے ماشاءاللہ جہاں موجود ہیں پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں اور ہر